ایک ایسے بندے کو محسوس ہو سکتا ہے کہ یار یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ سچ ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدق طمانیۃ، کہ سچ یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور جھوٹ کیا ہے وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ کیا ہے کہ وہ شک ہے کہ آپ بات کر لیتے ہیں پھر آپ کو شک ہوتا ہے جی میں نے تو ایسا سنا تھا، فلاں نے ایسا کہا تھا، اس طرح ہوا تھا، میرے خیال سے یہ ہوا تھا، مجھے کسی نے کہا تھا، یہ سارے باتیں جھوٹ ہیں۔ یہ مختصر سی پہچان تھی۔ اب سچ بولنے کے فائدے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچ جب آپ بولیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سچ کی وجہ سے نیکی کی طرف جائیں گے۔ آپ ہمیشہ سچ بولیں گے نا، آپ کا دل، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا خود بخود نیکی کے راستے پر جائے گی۔ یہ جب ہم اپنے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ایک اپنا اندازہ لگائیں کہ یار ہم مسجدوں سے کیوں دور ہے، نمازوں سے کیوں دور ہے، اچھے کاموں سے کیوں دور ہے، اچھی باتیں کیوں اچھی نہیں لگتی، بری باتیں کیوں اچھی لگتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے۔ جب آپ ہر معاملے میں سچ بولیں گے نا آپ خود بخود نیکی کی طرف جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الصدق یہدی الی البر، نیکی کی طرف آپ کی ہدایت کرے گا سچائی، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی آپ کو کہاں لے کر جائے گی؟ جنت میں لے کر جائے گی۔ یہ ایک حدیث بخاری شریف کا لمبا حدیث ہے، اس کے ٹکڑا میں دو ٹکڑے ذکر کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ آپ کو فسق، فجور اور یہ گندگی کی طرف لے کر جائے گی۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی آپ کو کہاں لے کر جائے گی؟ جہنم میں لے کر جائے گی۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ينجي والكذب يهلك، دوسرا فائدہ کہ سچ بولنے والا نجات پا لیتا ہے اور جھوٹ بولنے والا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم نے بہت مرتبہ ایسے دیکھا کہ جب کوئی کام کرو ابو کے سامنے جاؤ، باپ کے سامنے جاؤ، ان کو کہہ دو ابو جی یہ غلطی ہو گئی اور یہ کام ہوا، ابو بھی کہتے ہیں چلو یار بیٹے نے آج سچ بولا ہے تو معاف کر۔ کاروبار میں جب آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرتے کسی کو کہہ دو یار یہ کاروبار یہ کام کر رہا تھا یہ فلاں خرابی ہو گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہو آپ پر اعتماد اور بڑھ جائے گا کہ بھائی بندہ آ کر سچ بول رہا ہے، تو آپ نجات پا لیں گے اور آپ آگے کی طرف جائیں گے۔ لیکن جب آپ جھوٹ بولیں گے والکذب یہلک تو آپ ہلاکت کی طرف جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تو ہلاکت ہے ہی، وہ تو آخرت کا ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام یہی ہوگا کہ اگر آپ نے باپ سے جھوٹ بولا ہو کسی دن جا کر وہ آپ کا جھوٹ پکڑ لے گا، ضرور پکڑے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جب آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں آپ کا نام صدوق کے لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لوگ آپ پر اعتماد کریں گے۔ سچ بولنے والے بندے کو اپنے اشتہارات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہاں مرغی جو ہے منڈی کے ریٹ پر دستیاب ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہر معاملے میں، جو سبزی منڈی ریٹ پر دستیاب ہے فلاں فلاں، اپنا کاروبار کرو بھائی، جھوٹ کیوں بولتے؟ سر عام جھوٹ لکھا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ نیچے ترازو میں ہم نے گڑبڑ کیا ہوتا ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منا، حدیث بھی لکھ دیتے ہیں کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور نیچے کیا کر دیتے 2 ٹماٹر صحیح ڈالے، ٹماٹر 200 روپے کلو ہے، تیسرا ٹماٹر یوں کر کے الٹا کر کے نیچے رکھ دیتے۔ آم اگر ڈال رہے ہیں 2 آم صحیح ڈالے، تیسرا آم نیچے سے بالکل کالا سوراخ بنا ہوا ہے، اوپر سے صحیح یوں کر کے رکھتے، یہ جھوٹ ہے، اعتماد نہیں رہے گا آپ پر۔ لیکن جب آپ سچ بولتے ہیں ہر معاملے میں، خدا کی قسم آپ لوگ خود اندازہ لگائے، بسا اوقات جب بندہ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو سچ بولتا ہے نا، پھر آپ کو یہاں ایک چیز 50 میں اور وہاں 80 پہ ملے گا، آپ کہیں یار وہ دکاندار چیز اچھا دیتا ہے، وہ سبزی والا سبزی اچھا دیتا ہے، وہ گوشت والا گوشت ٹھیک دیتا ہے، تو پھر یہاں سے آپ وہاں جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ میں سچا ہوں، اس کا عمل آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی میں سچا ہوں، اور پھر آپ کو اس پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے محلے میں لوگوں میں دیکھتے ہیں نا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ اعتماد والا بندہ ہے، یہ امانت اس کے پاس رکھوا دو۔ کیوں؟ کیونکہ خود اس کا عمل ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ بندہ سچا ہے، پھر لوگوں کو اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو سچ کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد کرنے لگیں گے۔ اور 6واں فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں یہ کہ آپ کا نفس مطمئن ہوگا۔ جب آپ سچ بولیں گے، آپ کو کسی معاملے میں گھاٹا ہو یا کچھ بھی ہو،
آپ کا نفس مطمئن ہوگا کہ یار چلو یہاں نقصان تو ہو گیا لیکن میں نے سچ بولا ہے، میرا دل مطمئن ہے، تو لہٰذا آپ کا نفس آپ سے مطمئن ہوگا۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا سبب بنے گا۔ یہ ایک حدیث میں ایک واقعہ ہے، وہ لمبا چوڑا واقعہ آپ حضرات نے اکثر اسکولوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ وہ جو 3 بندے جا رہے ہوتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، وہ ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں، اوپر سے پتھر آ جاتا ہے اور غار کا جو ہے وہ منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو 3 بندے جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی ایک اچھائی اپنی بتاؤ، تو تینوں سچ بول کر اپنی ایک اچھائی بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غار کا دروازہ کھول دیتا ہے، پتھر ہٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہاں سچ بول دا۔ تو سچ جو ہے وہ آپ کو مشکلات اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یہ 8ویں بات ہے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ آپ کی رزق میں برکت ہوگا، آپ کی رزق میں برکت ہوگا۔ ہمیشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب 2 بندے آپس میں بے و شراء کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، لیکن جب یہ دونوں آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے برکت اٹھا دیتے ہیں۔ ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، 2-4 قسمیں اٹھا لیتے ہیں، او جی خدا کی قسم اتنے ریٹ پر، او جی مولوی صاحب آپ بس مولوی ہیں نا، بس یہ آپ مسجد بس دعا کیا کرے جی، اس میں آپ یقین جانے جتنے پہ آیا ہے اتنے کا دے دے۔ تو میرا خالہ دا پتر ہے، جتنے پہ آیا مجھے دے رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے ادھر دھوپ میں کھڑے ہو کر؟ جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو بھائی اتنے کا چیز ہے، لو، نہیں لینا ہے نہ لو۔ تو لہٰذا جب آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کی رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اب آخری بات کہ یہ 7-8 فوائد ذکر کیے کہ سچ بولنے کے یہ فائدے ہیں۔ اب ہم سچ کیسے حاصل کریں گے؟ معاشرے میں سچ کو کیسے لائیں گے؟ سچ کو کیسی ترویج کریں گے؟ سب سے پہلی بات کہ والدین سچ بولے، والدین سچ بولے اپنے بچوں کے سامنے۔ یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی جب ہم تربیت، بیٹا یہ کرو وہ کرو، وہ تربیت نہیں ہے۔ جو عمل آپ کرتے ہیں نا، وہ آپ کا عمل جو ہے وہ بچوں کے لیے تربیت ہوتی ہے۔ آپ کے موبائل پر گھنٹی بجتی ہے اور آپ فون اٹھاتے ہیں، اچھا بیٹا یہ فلاں انکل کا فون ہے، ان کو کہو کہ ابو سو رہے، تو آپ نے تو اس کو بتا دیا کہ بیٹا جھوٹ بولا کرو، آپ نے بیٹے سے جھوٹ بلوا دیا۔ دروازے پہ ٹک ٹک ہوتی ہے، جی کون سا ابو؟ چودھری فلاں سے ملنا ہے، جی چودھری فنان صاحب سے ملنا ہے۔ بیٹا کہو کہ ابو نہیں ہے، بازار گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے بیٹے کو جھوٹ بلوا دیا۔ ماں باپ جب بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے، پھر بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، آپ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا بیٹا بھی کہے گا یار ابو بھی قسمیں کھا رہے ہیں، ابو کہہ رہے ہیں یہ فلاں چیز اتنے کی، یہ تو میں ابو کے ساتھ تھا، ابو نے تو 80 روپے کی خریدی تھی، ابو کہہ رہے کہ میں نے 140 کی خریدی، ابو جھوٹ بول رہے ہیں، چل کل ابو کی دکان پہ نہیں ہوں گے، میں بھی 2 قسمیں کا ہوں۔ تو آپ بچوں کی جھوٹ سے تربیت کر رہے ہیں، تو لہٰذا بچوں کی تربیت سچ سے ہو۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، سچ ایک دوسرے سے بولے۔ بچہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، سچ بولے، تو بچوں کی تربیت صحیح ہوگی اور سچ کو ترویج ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کی پہچان ہو ہمیں۔ علیم ہے، جاننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، سمیع سننے والا ہے۔ اللہ کی ان صفات کا ہمیں علم ہو، اللہ کی ذات کا ہمیں علم ہو، تو جب میں پھر کوئی بات کروں گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور مجھے جان رہا ہے، تو لہٰذا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اللہ کی ذات پر ہمارا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر ہمارا یقین ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی یقین ہو کہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا فانی ہے۔ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا فانی ہے۔ جب ہمارے دل میں یہ بات ہوگی کہ بھائی آخرت میں ہم نے جانا ہے، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، یہ آج ہے تو کل نہیں ہوگی، دولت بھی، شہرت بھی، مال بھی، اولاد بھی، یہ پوری دنیا بھی، ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی دنیا سے گئے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں ہم نے بھی جانا ہے۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تو پھر ہمیں سچ بولنے میں تردد نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں کہ ہم سچ کیسے رائج کریں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگ کو عمل کرنے کی توفیق عطا